اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک بار پھر سے ویلکم اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر تتاریوں کی یلغار کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ۔ بڑھتے ہیں 12 ایپیسوڈ کی طرف۔ اوغزائی کا محل۔ فتح کی جنگ سے واپس ہونے کے بعد اوغزائی اس کا حوصلہ نہ رہا کہ وہ تاراکینہ کی ہٹ کا مقابلہ روختہ کے آرام دہ مکانوں میں کچھ عرصہ گزار چکا تھا، اور اس کے صحن اور بانوں کے حوض اسے بہت پسند تھے۔ پھر کی زندگی اسے بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اوغزائی نے بڑی ہوشیاری سے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ نکالا، اس کے درمیان گشت لگاتا رہا۔ رشید کا بیان ہے، اس نے ہر قسم کے مکانات کی تعمیر کی طرف توجہ دی۔ اپنے شہری قیام کے لیے اس نے جھیل بیکال کے جنوب میں، جہاں سے ایک دریا پھوٹ نکلتا تھا، اس کی زمین منتخب کی۔ یہاں اس نے سوکھی ہوئی مٹی کی ایک دیوار کھنچوا دی جو شرپناہ کی نشانی تھی، اور جس میں گھر بھی اکٹھا کیا جا سکتے تھے۔ اس مقام کو قراقرم کہتے تھے، جس کے معنی ہے کالی دیواریں۔ اس کا دوسرا نام بالغ تھا، یعنی شید کا بیان ہے، چونکہ وہ فتح کے علاقے سے ایسے کاریگر ساتھ لایا تھا جو اپنے فوج کے ماہر تھے۔ اس کا حکم دیا کہ قراقرم میں جہاں اس کی اپنی یورت تھی، یہاں وہ اپنی اقامت پذیر ہونا چاہتا تھا۔ ٹھوس بنیاد اور اونچے محل بنوائے جو اس شہریار کے شایان شان ہو۔ یہ محل ایک تیر کی اڑان کے برابر وسیع تھا۔ اس میں تصویریں و مجسمے نصب تھے۔ اس میں اس کی تخت کا گاہ اور اس کا دربار تھا۔ پھر یہ فرمان جاری ہوا کہ اس کا اور بیٹے اور دوسرے شہزادے بھی اس کے قریب اپنے اپنے محل بنائیں۔ سب نے اس حکم کی تعمیل کی، سب بنے اور مکمل ہوئے۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گئے، ان محلوں کو دیکھا کرتے۔ تب خاقان نے حکم دیا کہ بڑے استاذ صنار شراب نوشی کے کمرے میں ضیافت کے لیے فوراً بنائیں، اور اس کی شکلیں ہاتھی، شیروں اور گھوڑوں کی سی ہوں، اور ان جانوروں کے مجسموں میں شراب یا گھوڑی کا دودھ بھر دیا جائے۔ اس کے آگے ایک چاندی کا ظرف دھرتا ہو، جس میں شراب یا گھوڑی کا دودھ گرتا ہو، اور اس نے حکم دیا کہ روزانہ 500 چھکڑے، جن میں سے ایک کو 6 بیل کھینچتے اور جن میں شراب غلہ بھرا ہوتا، اس کے محل پر گودام کے سامنے سامان لے کر آئیں۔ قراقرم میں اپنے صحرائی دارالسلطنت سے دن بھر کی مسافت پر اوغزائی نے ضیافت کے لیے ایک شامیانہ تیار کیا۔ جب ضیافت کرنی منظور ہوتی، وہاں چلا جاتا، اور بہار میں 1 مہینہ وہ اپنے محل میں قیام کرتا۔ رشید لکھتا ہے، سب کو حکم تھا کہ ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے۔ مہینہ بھر وہ محل کی مسرتوں میں گزارتا، دروازے کھول دیتا، گدھا اور امیر سب اس کے فیاضی سے مالا مال ہوتے۔ ہر شام وہ اپنے تیر اندازوں کو ایک دوسرے کے مقابل تعینات کرتے، اور جو جیتتے ان کی داد دیتا اور انہیں انعام بخشتا۔ قراقرم کو تو چینیوں نے بنایا تھا، لیکن چراگاہوں میں آگے ایرانی معمار ایک ایسے مقام پر ایک محل تھے جس کے متعلق اس نے شکارگاہ کے محافظوں سے سنا تھا کہ بہت پہلے یہاں کوئی بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ آیا کرتا، سب کو جھاڑو کے گزر جانے کے بعد سانو ادھر ادھر پھرنے لگتے۔ اس مقام کا نام اسی نے غان گرکے سفید رکھا تھا۔ گرمیاں گزارنے کے لیے اوغزائی نے نیلی جھیل کے پاس ایک مقام کا انتخاب کیا جہاں جنگلی پرندے جمع ہو جاتے۔ یہاں اس نے ایک بڑا سا خیمہ نصب کیا تھا جو باہر سے طلائے منقش تھا، اور جس کے اندر دیواروں پر غائچے تھے۔ اس خیمے کے میں 1000 آدمی جمع ہو سکتے تھے۔ اس کا نام اس نے سیر آرادہ یا طلائی اردو رکھا تھا۔ جاڑے وہ شکار والی دیوار کے پاس گزارتا، اور اس کے ساتھ فوج کا بیشتر حصہ شکار کو ہنکاتا۔ رشید نے لکھا ہے، 1 مہینہ تک وہ سب مل کر آدمیوں کا ایک حلقہ بناتے، اور سپاہی کندھے سے کندھا ملا کے اس حلقے کو تنگ کرتے جاتے، یہاں تک کہ شکار کے جانور دیوار کی زد میں آ جاتے۔ پہلے اوغزائی میں اس کے ساتھی محصور جانوروں کے ہجوم میں داخل ہو کے شدید شکار کا لطف اٹھاتے۔ جب اس کا دل بھر جاتا، دوسرے شہزادے اور عمرہ شکار کھیلتے۔ اس کے بعد سپاہیوں اور عام لوگوں کو شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہاں باقی باندہ جانوروں کو اگلے سال کے شکار کے لیے پھوڑ دیا جاتا۔ منظمین شکار کی تقسیم اس طرح کرتے کہ کوئی شخص رہنے نہ پاتا، تو ان کی ضیافت کے بعد ہر قبیلہ اپنی اپنی یورت کو واپس آ جاتا۔ فتح کا حل۔ چراگاہوں میں اوغزائی کے محلوں کی تکمیل سے بہت پہلے سوبودائی کے حملوں کے آگے فتح کے شہر مل چکے تھے۔
اس سے ایک پشت پہلے جب مغلوں نے پہلے خطار پورش کی تھی تو انہوں نے شروں کا جو دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ محاصرے کی جنگ کے فن سے ناشنا تھے۔ اب ان کی خدمت کے لیے انجیر منجود فصیلیں سر کرنے کے لیے نقب لگا سکتے تھے۔ نانکنگ کے قریب فصیل کے مقابل صوبودائی نے اپنے مورچے تیار کیے تھے جن کا محیط 55 میل تھا۔ لکڑی کے برج اور اس بدبخت شہر کی فصیلوں سے زیادہ بلند تھے۔ ہر دیوار پر محاصرے کی مشینیں چرچراتی اور مغلوں کی آتش بازی سے شہر کی چھتوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے، لیکن خطائیوں کے پاس ایک آگ کی منجنیقیں تھیں جو ہوپاؤ کہلاتی تھی اور جو بارود کی وجہ سے قیامت ڈھاتی تھی۔ ان مشیدوں کو نالیاں فصیل کے روزوں مغلوں خندقوں پر اس زور زور سے بارود کے گولے برساتی کہ زمین پہ خراشیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ان سے دھواں نکلتا۔ مغل اپنی جنگی توانائی کے باوجود ہوپاؤ سے اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے خود ان مشینوں کو استعمال کرنا نہ سیکھ لیا۔ 6 روز تک صوبودائی فصیلوں پر حملہ کرتا۔ اس مقصد کے لیے قیدیوں نے دیواروں کے مقابل کھانچے بلند کیے تھے اور کھانچوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم بلند ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خیمے میں خاموش لہجے لہجے کی خبریں سنتا رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی سرخ داڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں اور سر کی ہڈیاں بہت ہلکی تھیں۔ اس خیمے میں کوئی لکھی ہوئی تحریر یا جنگ کا نقشہ نہ تھا۔ اس علاقے کا نقشہ اور نوچ کے نقل و حرکت کے مقامات اس کے ذہن میں محفوظ تھے اور وہ خود موت کی طرح اٹل تھا۔ جن قیدیوں کو موت کی سزا ملی تھی ان میں ایک جنرل بھی تھا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے بتایا جائے کہ صوبودائی آگے بڑھا اور پوچھا، تجھے لمحہ بھر بھی اور نہیں جینا ہے، بتا تجھے مجھ سے کیا غرض ہے؟ قیدی نے جواب دیا، تجھے جینے سے فاتحہ اتفاق نہیں تقدیر سے بنتے ہیں۔ مجھے دیکھنے کے بعد میں مرنے کو نہیں، اللہ اسے آگے قتل کر دیا گیا۔ جب حملہ ناکام ہوا تو مغل سروار نے تحمل سے انتظار شروع کیا کہ اب فاقہ کشی سے شہر خود بخود تنگ آ جائے۔ اس کے اندر جو جمع غفیر تھا، پہلے تو انہوں نے رہے سہے گھوڑوں کا گوشت کھایا، گھاس ملا کے زمین کے چمڑے اور ان کی ہڈیوں کا شور برپا کیا۔ بیمار اور مردہ قیدیوں کا گوشت کاٹ کاٹ کے پکایا جاتا۔ پھر وبا پھوٹ پڑی اور زندوں کو اور کم ہو گئی۔ صوبودائی نے اعلان کیا کہ اب وہ صلح کی گفت و شنید سننے کو تیار ہے اور یہ امید دیکھ کہ کن لوگوں نے ان کو انبار کے انبار اس کے پاس بھیجنے شروع کیے۔ اس پر صوبودائی نے فصیلوں کی حد نظر سے دور اس پرے ہٹا لی، مگر زیادہ دور نہیں۔ دربار سے دور اپنے ساتھیوں کو آرام دینا چاہتا تھا۔ جب وہ پھر تیار ہو گیا تو اس نے دہاوا بول دیا۔ سنگِ سلطنت سپاہیوں کا ایک دستہ ان کی مدد کے لیے آیا۔ نوجوان دستندے کنے شہنشاہ نے جو ان پہ دریائے مصائب سے نقشِ حیرت بن گیا تھا۔ سنگِ شہنشاہ کو یہ خط مغلوں نے حصیار اور 40 سلطنتوں پر قبضہ کر لیا، کن کے بعد سنگ باری آگے رہے گی۔ تم برا کر رہے ہو، فی الحال میری مدد کر رہے ہو۔ اس شہنشاہ زرعی کی سمجھ میں یہ بات نہ آنے پائی تھی کہ اس خانزادے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پیدائشی طور پر سرتاج تھا اور یہ رعایا مختلف درجوں میں اس کی تابع فرمان اور غلام تھی۔ بچپن ہی سے اس کی تعلیم اس کی جاتی گویا اس کا وجود آسمان کی سلطنت کی طرح ہے۔ اب وہ نظمیں لکھ لیا تھا اور موسیقی اور کنیزوں کے ذہن کنگ کی جھیل پر سیر کی کشتی میں جی بہلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ مغلوں نے اس جھیل کو خشک کر دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر سے نکل گیا، ایک نئی فوج تیار کر لے، لیکن اس نے دیکھا کہ اور شہریار تو تباہ ہو، ان پر مایوسی کا عالم طاری ہو گیا اور مغل سواروں سے بچنے کے لیے اس نے ایک قلعہ میں پناہ لی، عورتوں کے کپڑے پہن لیے، اپنے شہنشاہ کی جان بچائیں گے۔ اس وقت جب یہ اطلاع ملی کہ مغل نانکنگ کی توڑ کے اور گھس آئے ہیں، اس نے حاتمِ سلطنت اتار دی اور اپنے عزیزوں کے حوالے کی، اگر زندہ ہو رہوں تو خاندان کا نام باقی رہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے حرم کی جو عورتیں ساتھ تھیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جس برج میں سے اس نے حکم دیا تھا اس میں خشک گھاس بھر کے آگ لگا دی جائے اور اس گھاس کے اوپر اس نے اپنے گلے ڈال کے خودکشی کر لی۔ اس کے خادم اس کی خاک کو مقدس پانی کے چھینٹوں سے ٹھنڈا بھی نہ کر پائے تھے کہ سنگ سپاہی 7 مغل سپاہی یہاں گھس آئے۔ سنگ کے سپہ سالار نے اس کی خاک استر سے ایک کاسہ بھر لیا کہ اپنے چنبیوں شہنشاہ کے مندر کو لے جائے۔ شہنشاہ زرعی جسے شاعری کا ذوق تھا، اس کا میں سے جس پہ کچھ حروف درج تھے خاکستر بن کر رہ گیا۔ خاندان کے باقی ماندہ افراد نے دریا میں خودکشی کر لی، جو بچے انہیں ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ اس طرح کن خاندان کا خاتمہ ہوا۔ لیلی جیوز سنائی دی، اس کے تمدن کو باقی رکھا اور اس تمدن کے باقی زندہ بچے کچھ انسانوں کو زندگی بخشی جن کا کوئی ملجا یا داماد باقی نہ رہا تھا۔ جہاں جہاں مغلوں نے لوٹ کسوٹ مچا رکھی تھی وہاں حسب معمول فتح کے بعد لیچوچسائی قبل اس کے مغلوں کو غارت کر دی اور آتش زنی سے علم و فنون کے جواہر تھے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کے لیے
لیوچس سائی اور اس کے خلائی ملازمین نے بہت سے ایسے کارآمد شاہکار بچا لیے جنہیں مغلوں ادھر ادھر پھینک دیا، مثلاً نقشوں کے مجموعے، منہ قلم کی تصویروں کے مرکب، پرانے سکے وغیرہ، اداکاری کے گٹھے کے گٹھے۔ جب اس نے نانکنگ کے سقوط کی خبر سنی، وہ سیدھا غزائی کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ کام کر گزرا۔ وہ جانتا تھا کہ ہونان کی زیادہ تر آبادی اس شہر میں پناہ گزین ہے۔ اس نے خاقان سے کئی لاکھ باقی ماندہ افراد کی جان بخشی ہے۔ اس وقت تک مغل فوجوں کا دستور تھا جو قلعہ بند شہریان کا مقابلہ کرتا اسے وہ بالکل تباہ و تبارہ صوبدئی حسب معمول اپنے دستوں کو نانکنگ میں عام لوٹ اور قتل عام کی اجازت دینے ہی والا تھا کہ سخت مقادمت کی وجہ سے مغل سردار بہت برہم تھے۔ شروع میں اوغزائی نے اس پرانے معمول کو توڑنے سے انکار کر دیا۔ خطائی نے اس سے سوال کیا، کیا آپ 10 سال کی مسلسل جنگ کا ثمر اتنی آسانی سے کھو دینے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ خطا کی زمین میں اس کے باشندوں کے سوا کیا رکھا ہے جو گلا اور چاول اگاتے ہیں، ریشمی کاموں اور شہتوت سے ریشم حاصل کرتے ہیں؟ اوغزائی پھر بھی اپنے انکار پر قائم رہے گا۔ اس وزیر نے بحث کرنی نہ چھوڑی، یہ بھی تو سوچئے کہ خطا میں آپ کا جو خزانہ حاصل کیا ہے سارا سونا ہے، بیش قیمت اشیاء، تلواروں اور طبیل کی نوکروں کی بے مثال افراط، یہ سب چند ہنروں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ اس پشت کے آدمیوں کا خاتمہ کر دیں گے تو آپ کے لیے اور خزانے کا سائنکن کیسے بنے گا؟ یہ بات اوغزائی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے صوبدئی کو حکم بھیج دیا کہ شہری آبادی کی جاں بخشی کر دی جائے۔ فوجوں کا تو خاتمہ ہی ہو چکا تھا، ان کے افسروں شاہی خاندان کے افراد کو قتل کیا جا چکا تھا، لیکن کسان، کائنات، شہروں کے کاریگر اور اہل قمار اس طوفان سے زندہ بچ گئے۔ یلیوچت سوئی نے اس کا پکا انتظام اس طرح کر لیا کہ ان سب کو ایسی جھنڈیاں تقسیم کر دیں جن پر خاقان کا یریق درج تھا۔ اس نے بڑی شقت اٹھا کے پناہ گزینوں کو پہاڑوں سے واپس بلا لے تاکہ وہ وہاں نرے قزاق بن کر نہ رہ جائیں۔ اس نے اوغزائی سے وعدہ کیا تھا، ایسا وقت آ ہی جائے گا وہ خطا کی مال گزاری سے ہر سال 10 لاکھ انس چندی وصول کر سکے گا۔ اوغزائی کو اس بات پر یقین تھا کیونکہ یلیوچت سائی کا کوئی وعدہ اب تک جھوٹا نہ ثابت ہوا تھا، لیکن قراقرم کے بہت سے مغل امراء کا اس بات سے اتفاق نہ ہوا تھا۔ پہلے تو انہیں تعجب ہوا کہ کس قدر علم حاصل کے ذریعے آ رہی ہے، لیکن پھر انہوں نے اوغزائی سے شکایت کی، محصول بہت کم لگایا ہے، اگر حاصل سے اتنی آمدنی ہو سکتی ہے تو یہ دوگنے کیوں نہ کر دیے جائیں تاکہ دوگنی آمدنی ہو۔ یلیوچت سائی نے انہیں سمجھایا کہ حکومت کا کام ذرائع دولت کو بچانا ہے، یہ حرص سے نہیں چل سکے گی۔ اس نے کہا، اگر حریص لوگ ان محصولوں سے امیر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ محصول بہت زیادہ ہے۔ جس ہمت سے یلیوچت سائی چینی تمدن کے تحفظ اور بقا کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس کے لیے ہمت زیادہ کسی اور رشتے کی ضرورت تھی۔ صرف پولاد جیسی قوت ارادی، صوبدئی جیسی قوت ارادی جسے کوئی توڑ یا موڑ نہ سکتا تھا، اور غیر معمولی حاضر جوابی اور فراست سے وہ ان فاتحوں کو قائل کر سکتا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ مزید برآں کی عظیم الشان سلطنت کے تمام مغلوں کی متعلق ساری معلومات طوق زبان تھی۔ اہل خطا نے ینگ کنگ اور ایسے ہی دوسرے مقاصد پر مدرسے کھولنا شروع کر دیے جن میں مغل شہزادے لڑکے جغرافیہ، علم حدیث اور تاریخ کی بہت تھوڑی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ علم کے ذریعے کی سیاحت پہلے اس کے متعلق معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، ستاروں کی رفتار کے متعلق قیاس آرائی کی جا سکتی ہے۔ اب تک مغل ستاروں کو بڑی توہم کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو مغل لڑکوں کو ان نئے مدرسوں میں داخل کرانے لگے۔ چکن کولچی نونچی بڑے بوڑھے اپنے لڑکوں کو سمجھانے لگے، ان کے معنی تھے کان دھوکہ، آنکھیں ٹھیک راستہ بتاتی ہیں۔ سخت تنظیم کا دور شروع ہو گیا۔ مفتوحہ علاقوں کے مغل سرداروں کے فرائض گورنروں سے بڑھ کر کرتے تھے۔ خانہ بدوش تھے جو صرف حاضر کے لمحوں کی فکر کرنا جانتے تھے، اور جب منفعت کے سوا اور کسی بات پر ان کی نظر زراعت پیشہ خطا پر انہوں نے دشت کے دستور اور آئین مسلط کرنا چاہے، اگر شاہراہوں پر قزاق ڈاکہ کے قریب دیہاتی باشندوں پر جرمانہ عائد کرنے کے نقصان پورے کر لیتا، چوکیوں کے لیے انہوں نے زبردستی گھوڑے لیے کیونکہ انہیں چوکیوں سے ان نئی سلطنت کے رسائل کا رابطہ قائم تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ چینی گاؤں کے نمبردار جن کو چاندی میں محصول ادا کرنا پڑتا، قرض دینے والوں سے قرض رقم ادا کرتے، سال بھر کے عرصے میں محصول کی تعداد حاصل قرض سے دوچند ہو جاتی۔ اگر ادائیگی کے بغیر ایک سال تو قرض اور سود کی تعداد چند ہو جاتی، اور قرض خواہ گاؤں کی رعایا کے مویشی فرض میں وصول کر لیتے، اس پر لوگ گھر بار چھوڑ دیتے یا اپنے بچوں کی غلامی میں بیچ دیتے، اور خود اس خستہ حال سرگردہ جم غفیر میں گم ہو کر جوہر جنگ کے بعد وجود میں آتا۔ یلیوچت سائی نے اوغزائی کو سمجھایا کہ ان کا مظلوم کسانوں کا قرض کا بادشاہی خزانے کو اٹھانا چاہیے۔
خاقان نے کہا یہ لوگ آپ کی اولاد ہیں، اور غزائی کے دل میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے یلوچس سائی سے کہا میں نے سنا ہے کہ چین میں بتانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بیکار سی چیز پر جسے کاغذ کہتے ہیں کچھ عبارت چھاپ دی جاتی ہے، اور ان کاغذوں کا رواج ہے، ہم اس طرح کے کاغذ کیوں نہ چھپائیں؟ چینی مسکرایا۔ بے شک ایک زمانے میں یہ دستور تھا، اور جس وزیر نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اسے ردی والے نواب مانا گیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کاغذ کی قیمت اتنی گر گئی کہ 10,000 تائل کے داموں ایک روٹی ملنے لگی۔ اب یہ تو نہیں کہے کہ ہمارا بھی یہی حشر ہو۔ اس نے سمجھا کہ کاغذی زر کی ایک خاص خصوصیت ہے، اگر ایک ہی تعداد میں چھاپیے تو یقیناً اس کی قیمت بہت ہے، لیکن اسے زیادہ چھاپیے تو یہ ردی بن جاتا ہے۔ اس نے کہا پہلے 1,00,000 تولے چاندی کے 1,00,000 کاغذی نوٹ جاری کرنے چاہیے۔ جب نوٹوں کے جاری کرنے کا وقت آیا تو اس نے صرف 50 کے نوٹ جاری کیے۔ اس بات کی طرف اور غزائی نے کوئی خاص توجہ نہ کی۔ یہ لیوچت سائی کا معاملہ تھا۔ خاقان کو شام کے وقت کھیل اور اکھاڑے میں کشتی دیکھنے کا زیادہ شوق تھا۔ یلوچس سائی کو ان مغل سرداروں کا بڑی تلخی سے مقابلہ کرنا پڑا جنہوں نے اوغزائی سے مفتوحہ اضلاع کا سردار جانے کی درخواست کی تھی۔ خاقان کے لیے بالکل تیار تھا کہ اپنی سلطنت کو اس طرح حصے بکھرے کر دے۔ چین خواب جانتا تھا کہ ملک میں اس طرح کے جاگیردار نظام کے جاری کر دینے کے کیا نتائج ہوں گے۔ اس نے مشورہ دیا انہیں جتنا چاہیے سونا اور کپڑا دیجیے، لیکن زمین تقسیم نہ کیجیے۔ اوغزائی نے عذر کیا میں وعدہ کر چکا ہوں، کووان شہزادوں اور امیروں کو ان کی اصلاح کا ایک سال کا محصول انعام میں دے دیجیے، لیکن زمین اور رعایا کو احتیاط سے نہ نکلنے دیجیے۔ اس کی رائے تو مان لی گئی، لیکن اسے دشمنوں میں اور اضافہ ہو گیا جب اس نے ایک اور ملزم کے لیے فیصلہ کیا جس نے ایک پجاری کو قتل کیا تھا تو غزائی کے جسر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ یلوچس سائی کو سامنے لے کے آیا جائے، لیکن چند دن میں ہی اسے اپنا وزیر اتنا یاد آنے لگا کہ اس نے اس کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ یلوچس سائی قید سے باہر نہ نکلا۔ اس نے اوغدائی کو کہلا بھیجا آپ نے مجھے اپنا وزیر بنایا، پھر آپ نے مجھے قید کر دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ پھر آپ نے مجھے رہا کیا، جس کے معنی ہے میں بے گناہ ہوں، مگر اب میں سلطنت کا کاروبار کیسے انجام دوں؟ خاقان نے قاصد کے ہاتھ میں جواب کہلا بھیجا دن بھر میں میری زبان سے بھولے سے ہزاروں نکل جاتی ہیں، میں کس کس کا الزام اپنے سر لوں، مگر واقعہ یہ ہے کہ تم بے گناہ ہو، اس لیے تمہیں اپنے عہدے پر واپس لے کے آتا ہوں۔ 1235 کے موسم بہار میں جو مغلوں کی جنتری کے لحاظ سے بکری کا سال تھا، اوغزائی نے وہ کرولتائی طلب کی تاکہ قرہ کرم کے محل کی تیاری اور آبادی کی تقریب میں ضیافت کی جائے، اور پہلی شام کی ضیافت سب سے پہلے اس نے یلوچس سائی کے جامع تحت تجویز کیا۔ کہنے لگا دیکھو تو صحیح، یہاں میرے پاس بیٹھے بیٹھے یہ شخص دور دور سے میرے لیے سونے اور خزانے کھینچ منگاتا ہے، آج تک کسی شہریار کو ایسا وزیر کہاں ملا ہے؟ اس نے یلوچت کو خطا کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا۔ اس موقع پر اوغدائی کا دل گرم تھا، اس کے پہلو میں بائیں جانب بڑی شان و شوکت سے شراب تھی، اور شراب نوشی کے طویل ایوان میں ان کے ہزاروں عزیز ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، چمکتے ہوئے گھوڑے ہاتھیوں کے منہ سے شراب اور گھوڑیوں کے دودھ سے چاندی کے خم کے بھرے جا رہے تھے، بس سارے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھے جو آسمان کا رنگ سمجھا جاتا ہے۔ جب اس نے پینے کے لیے جام اٹھایا تو اس کی صف نے راگ چھیڑا۔ اوغزائی نے ایران سے پہلے بلوائے تھے، مغان نے 30 پہلوان آئے تھے جن میں سے پیلو نامی پر غدائی نظر پڑی، یہ حد سے زیادہ تنومان تھا۔ اوغزائی نے شرط لگائی کہ پیلا دشت کے ہرات دے گا، اور وہ اس شرط جیت گیا کیونکہ پیلا نے ایک فوجی سورما کی پسلیاں چور چور کر دی۔ اس دوسری کولتائی کے شامیانے میں کئی نئی صورتیں نظر آ رہی تھیں، کاروانوں کے سوداگر جنہیں قرہ کورم کی مٹی کی فصیلوں میں دنیا بھر کی دولت سمٹ آئی ہے، منچلے لاما جو تبت سے نئے خانہ بدوش صورت دیکھنے آئے تھے، چالاک اور ذہین لوگ جو ان مغل وحشیوں کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھے، اب لوگ اور غزائی کے سامنے بڑی چرب زبانی دکھانے لگے تھے، لیکن چت سائی اور اس کا تحفظ ہو جاتا اور خود اتنا ذہین تھا کہ اسے جو فریب دینا چاہتا تھا خود فریب کھا جاتا۔ ایک اجنبی نے اوغزائی نے مسند کے سامنے سر مسجود ہو کے عرض کیا روحوں کی دنیا میں چنگیز خاں کی روح اسے نیک خاص ہدایات اور بشارت ملی ہے، وہ جانتا ہے کہ مغل اپنے موڑ سے اعلیٰ کے ہر حکم کے آگے سر کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا خواب میں اس پیر مغل نے اسے ہدایت کی ہے میری جانب سے حیا کے بیٹے میرے بیٹوں کو دیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو قطعاً نیست و نابود کر ڈالیں، کیونکہ ان کی ملت بڑی خراب ہے۔ اوغزائی نے حسب معمول کچھ دیر غور کیا، پھر پوچھا میرے والد نے تم سے کسی ترجمان کے توسط سے ہیبت کی تھی؟ اس شخص نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ فاتح اعظم کی روح اسے تنہا نظر آتی ہے۔ اوغزائی نے پوچھا تم مغل بولی سمجھتے ہو؟ نہیں، مصباح کا خاقان پر روشن ہے، میں صرف ترک جانتا ہوں۔ تب تو تم بڑے جھوٹے ہو، کیونکہ میرے والد کو مغل بولی کے سوا کوئی زبان نہیں آتی تھی۔
اور غزائی نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ چغتائی جواب بوڑھا ہوتا جا رہا تھا، اس کرولوتائی سے مطمئن تھا۔ یاسا کے احکامے کی پابندی سے تعمیل ہو رہی تھی۔ اخوان زرع کے سارے افراد اقوال دانش سننے کے لیے جمع تھے۔ مورث اعلیٰ کے عہد نامے کی تکمیل ہو رہی تھی۔ گزشتہ سالوں کی فتوحات ہیں، خطہ کا نام و نشان مٹا چکا تھا اور ایران میں مغل سلطنت کی سرحد بحیرہ خزر کے آگے پہنچ چکی تھی۔ کوریا نے بغاوت کی تھی، لیکن قن کے نابود کیے جانے کے بعد کوریا کی بغاوت آسانی سے فرد کی جا سکتی تھی۔ مغلوں کی اپنے وطن سالہ سال کی امن اور فراغت کی وجہ سے فوج کی طاقت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ مال و دولت سے خیمے کے گوداموں کی طرح بھرے ہوئے گھوڑوں کے گلوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ان کا شمار ناممکن تھا۔ اس میں شک نہیں کہ چغتائی کو قرا کرم میں اور غزائی کی معماری پسند نہ آئی تھی۔ وہ خود خیموں میں رہنے کا قابل تھا، لیکن جب اور غزائی دشت ہی بود و باش رکھے جائے، جتنے ہی محل بنا ڈالے، کوئی مضائقہ کی نہیں کیوں نہ؟ کیونکہ خانہ بدوشی کا آئین یہی تھا کہ شہروں کی دولت صحراؤں میں کھینچ لی جائے۔ مغل جانتے تھے کہ نئی مہم کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔